الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ ترجمہ: یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے کہ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی اور گناہ میں ملوث کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت کو بچایا اور وہ وہاں سے بھاگے اور دروازے پر ان کا شوہر جو ہے زلیخا کا وہ مل گیا۔ زلیخا نے اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور ان کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس نے اپنے مکر و فریب سے سارا الزام دھر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حق بات، سچ بات ظاہر کرنی پڑی کہ یہی مجھ کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو ظاہر کرنا پڑا کہ عورت نے میرے نفس کو بے قابو کرنا چاہا، میں نے بھاگ کر جان بچائی۔ یہ جھگڑا ابھی چل ہی رہا تھا کہ خود عورت کے خاندان کا ایک گواہ عجیب طریقے سے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے لگا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شیرخوار بچہ تھا جو خدا کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور وجاہت عند اللہ ظاہر کرنے کو بول پڑا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بچہ نہیں بلکہ کوئی مرد دانا تھا جس نے ایسی پتے کی بات کہی، واللہ عالم۔ اب اگر شیرخوار بچہ تھا جیسا کہ بعض معتبر روایات میں ہے، تب تو اس کا بولنا اور ایسی گواہی دینا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں صریح اشارہ تھا کہ یہی سچے ہیں، اور اگر یہ کوئی مرد دانا تھا تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خارجی طریقے سے حقیقت حال پر مطلع ہو چکا تھا، مگر اس نے نہایت دانائی سے ایسے پیرائے میں شہادت دی جو دفعتاً کسی کی جانبداری پر بھی محمول نہ ہو اور آخرکار یوسف کی برات ثابت کر دے۔ جو پیرایہ اظہار واقعے کا اس نے اختیار کیا وہ غیر جانبداروں کے نزدیک نہایت معقول تھا، کیونکہ اگر عورت کے دعوے کے موافق یوسف نے معاذ اللہ اس کی طرف اقدام کیا تو ان کا چہرہ عورت کی طرف ہوگا اور ظاہر کشمکش میں کرتا بھی سامنے سے پھٹے گا، اور اگر یوسف کا کہنا صحیح ہے کہ عورت مجھ کو اپنی طرف بلاتی تھی اور میں دروازے کی طرف بھاگا، اس نے پکڑنے کے لیے میرا تعاقب کیا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ ادھر سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ بہرحال جب کرتا دیکھا گیا تو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو ہر قسم کے مکر و فریب سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔